ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں، اور آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام بے روزگار پریشان حال افراد کے لیے حصول روزگار کے مختلف ذرائع وسائل مستحق افراد کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ صفا بیت المال انڈیا کی سروے ٹیم کے ذریعے شہر حیدرآباد کے مختلف سلم علاقوں کے سروے کے بعد 15 ایسی ضرورت مند اور مستحق خواتین کی فہرست تیار کی گئی جو ٹیلرنگ کے فن اور ہنر سے واقف ہونے کے باوجود محض مشین نہ ہونے کے سبب پریشانی کا سامنا کر رہی تھی۔ چنانچہ انہیں سلائی مشین دینے کا نظام بنایا گیا اور مرکزی دفتر صفا بیت المال پر بروز جمعہ 30 اگست 2024 کو ان خواتین کے درمیان 1 لاکھ روپے مالیتی 15 سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی نے آج اپنا سنکلپ پتر جاری کر دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ہاتھوں اس انتخابی منشور کا اجرا ہوا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں ایک بات کہہ دیا کہ 370 کی اب کبھی واپسی نہیں ہونے والی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سنکلپ پتر میں جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دیے جانے کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے گزشتہ دنوں میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ اسمبلی انتخابات کے بعد اسے مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ حالیہ سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہی سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کو لے کر وڈودرا کی مزدور یونینوں نے مشترکہ طور پر گجرات حکومت سے معاوضے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب زبردست بارش اور اجوا آبی ذخائر سے دریائے وشوامتری میں پانی چھوڑنے کی وجہ سے آیا۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ اور وزیر محنت کو مخاطب کی گئی درخواست میں پانی بھر جانے کی وجہ سے مزدوروں کے بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان کو اجاگر کیا گیا اور فوری مالی امداد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مشہور پہلوان ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا نے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد ملک اور عوام کی خدمت جی جان سے کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خاص طور سے خاتون پہلوان ونیش پھوگاٹ نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے کشتی میں اپنی پوری طاقت جھونک دی، اسی طرح عوام کی خدمت بھی دل و جان سے کریں گے۔ ونیش نے پریس کانفرنس کے دوران عوام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی امیدوں پر کھری اتروں، ایسی کوشش کروں گی۔ اتر پردیش کے پریاگراج میں 13 جنوری 2025 سے مہا کمبھ کا انعقاد ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس درمیان ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مہا کمبھ میں اکھاڑوں کے شاہی اسنان کا نام بدلنے کی تیاری چل رہی ہے۔ دراصل شاہی اسنان میں شاہی لفظ کو اردو قرار دیتے ہوئے کچھ سنتوں نے اسے راجسی اسنان نام دینے کا مشورہ دیا۔ یہ مطالبہ مدھیہ پردیش میں مہاکال کی شاہی سواری سے شاہی لفظ ہٹانے کے بعد اٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ بہار کے بیگوسرائے ضلع میں جمعہ کے روز بکری چوری کے الزام میں 2 نوجوانوں کا ہاتھ پیر باندھ کر بری طرح پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس حادثے میں ایک نوجوان کی موت ہوئی جبکہ دوسرے کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ بھاگنے کے سبب بائک حادثے میں ایک ملزم زخمی ہوا اور بعد میں اس کی موت ہوئی۔ بیجو جنتا دل نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے جمعہ کو پارٹی کے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سوجیت کمار کو فوری اثر سے پارٹی سے برخاست کر دیا۔ بی جے ڈی کا کہنا ہے کہ سوجیت پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے جس کی وجہ سے انہیں برخاست کیا گیا۔ دراصل انہوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو کلکتہ کے آرجکر میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کی مداخلت کی عرضی کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں گھوش کی خود کو فریق بنانے کی عرضی کو مسترد کر دیا ہے۔ اڑیسہ کے کٹک میں راونشا یونیورسٹی کا نام بدلنے کے معاملے نے اپنے تنازع کی شکل اختیار کر لی۔ دراصل اس معاملے میں پولیس نے بی جے ڈی بیجو جنتا دل رکن اسمبلی پارٹی کے 2 دیگر لیڈران کے خلاف معاملہ درج کیا۔ بدھ کے روز چھاتر مشال ریلی کے دوران بی جے ڈی رکن اسمبلی بیو مکیش رائے اور پارٹی کے دیگر 2 لیڈران لینن موہنتی اور اکرم خان پر تصادم میں شامل ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر راجندر پال گوتم نے جمعہ کو انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔
اس اقدام سے دہلی کی سیاست میں نئی ہلچل پیدا ہوئی ہے اور کانگریس کو ایک اہم لیڈر مل چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو مبینہ ویڈیو کون لون فراڈ کیس میں چندا کوچر کو ضمانت پر رہا کرنے کے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت کرے گا۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی بینچ سی بی آئی کی اسپیشل لیو پٹیشن پر سماعت کرے گی۔ تلنگانہ میں حالیہ بارشوں اور سیلاب نے وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان کھمم، بھدرادری، کوٹھا گودم، مہیوباد، سوریا پیٹ، نلگنڈا اور دیگر اضلاع میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ ریاستی حکومت کے ابتدائی اندازے کے مطابق تباہ کاریوں کے نتیجے میں 5000 کروڑ روپے سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم سے ناراض بی جے پی کے کئی لیڈر پارٹی چھوڑنے لگے ہیں۔ اس دوران ہریانہ کی سابق منوہر لال کھٹر حکومت میں وزیر رہے کرن دیو کمبوج نے ٹکٹ نہ ملنے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی خود انہیں منانے گئے لیکن انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے ٹیکس چوری کے 9 الزامات کا اعتراف کیا۔ ان پر 2016 سے 2019 تک $1.4 ملین ٹیکس چوری کرنے کا الزام ہے۔ ہنٹر بائیڈن نے پہلے ان الزامات کی تردید کی تھی اور خود کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ آرجیکر اسپتال کے مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں ECIR درج کرنے کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہاوڑہ کے سانکرائل اور کلکتہ کے بیلے گھاٹا میں چھاپے مارے۔ ED نے آرجیکر اسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے گھر پر بھی چھاپا مارنا شروع کر دیا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر غور و خوض کے لیے تشکیل دی گئی JPC جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگوں کا سلسلہ تیز رفتاری سے جاری ہے۔ JPC چیف جگدمبا پال کی قیادت میں اب تک 2 آفیشیل میٹنگیں ہو چکی ہیں، جبکہ کمیٹی اراکین کی ملاقات مختلف اداروں کے ذمہ داران سے بھی لگاتار ہو رہی ہے۔ تازہ ترین خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ سرکاری افسران نے قومی راجدھانی علاقے دہلی NCR میں موجود وقف جائیدادوں سے JPC کو مطلع کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتم و شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالقاسم نعمانی نے حکومت کے ذریعے لائے گئے وقف ترمیمی بل 2024 کو وقف کے تحفظ، اس کے مقاصد و انتظامی ہیئت کو نقصان پہنچانے والا بتایا ہے اور اس بل کے تئیں اپنی فکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملت اسلامیہ ہند سے اپیل کی ہے کہ JPC جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بڑی تعداد میں اپنی رائے بھیجیں اور اس بل کی مخالفت کریں۔ اس عمل سے حکومت کے سامنے واضح ہو سکے گا کہ موجودہ وقف قانون کافی ہے اور ترمیم شدہ اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقف ترمیمی بل وقف کے مقاصد کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اتراکھنڈ میں چمولی ضلع کے دشولی ڈیولپمنٹ بلاک واقع کنجو میکوٹ سمیت آس پاس کے علاقوں کی خواتین نے ایک انتہائی حیرت انگیز اور بڑا قدم اٹھایا ہے جس کی ہر طرف تعریف ہو رہی ہے۔ اس علاقے کی خواتین نے شراب اور نشے کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی تقریب میں نشاور چیزیں پیش کی گئی تو وہ اس کا بائیکاٹ کریں گی۔ متحدہ عرب امارات نے عرب دنیا کا پہلا جوہری برقی پلانٹ مکمل کر لیا ہے جسے براکہ جوہری پلانٹ کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق منصوبہ ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ابوظہبی کے براکہ جوہری برقی پلانٹ نے اپنے چوتھے اور آخری ری ایکٹر کے کمرشل آپریشن میں داخل ہونے کے بعد سالانہ 40 ٹیرا واٹ گھنٹے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہم اپنی مستحکم اقتصادیات کی پائیداری کو آئندہ نسلوں کے لیے بھی برقرار رکھنے کی خاطر کام کرتے رہیں گے۔ صدر اردوغان نے کل سوشل میڈیا سے 2025 اور 27 درمیانی مدت کے ترقیاتی پروگرام کے بارے میں بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آج اعلان کردہ 2025-2027 درمیانی مدت کا ترقیاتی پروگرام ترکیہ کی اقتصادیات کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس پروگرام کے ملک و ملت کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بننے کا متمنی ہوں۔ ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات ڈیموکریٹ کملا ہیرس سے ہار گئے تو امریکی یہودیوں کی بقا اور اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ کینیا کے ایک اسکول میں آگ لگنے سے 16 طلباء جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پولیس ترجمان ریسیلا اونیاگو نے بتایا کہ دارالحکومت نیروبی کی ضلع نیری کے ایک اسکول میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔
امریکہ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کے مشیر اطلاعات جان کربی نے کہا ہے کہ پوتن ہمارے انتخابات کے بارے میں باتیں کرنا بند کرے اور بس۔ جان کربی نے ٹیلی پریس کانفرنس میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں صدر پوتن کے جاری کردہ بیانات پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین حکومت نے بیرون ملک مقیم اجنبی انسانوں کو چینی بچے گود دینا بند کر دیا ہے۔ چین وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ بیرون ممالک کے اجنبی لوگوں کو چینی بچے گود نہیں دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ متعلقہ بین الاقوامی سمجھوتوں سے ہم آہنگ ہے۔ فیصلے کی روح سے بیرون ممالک کے صرف وہی لوگ چینی بچوں کو گود لے سکیں گے جن کا بچوں کے ساتھ خون کا رشتہ ہوگا۔ اسرائیل کے ظالم دہشت گرد درندہ صفت وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکہ انتظامیہ کے غزہ میں فائر بندی معاہدے سے متعلق بیان کی تردید کی اور کہا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ طے پانے کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات